اور زیادہ بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی ہے، لیکن پھر بھی جب تک مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تب تک ان مسائل پر گفتگو ہوتی رہے گی، اور یہ گفتگو واقعتاً ایسی لمبی چوڑی ہے کہ اگر ہم اس کا تفصیلی بیان کرنے لگیں گے تو ہمارا یہ بیان داستان امیر حمزہ سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے سامعین کرام کو زیادہ پریشانی سے بچانے کے لیے منتظمین کانفرنس نے ہماری تقریر کی مہلت مختصر ہی رکھی ہے۔ میں بھی اس کا لحاظ کرتے ہوئے استفساری انداز میں یعنی سوالیہ اسلوب کو اپنا کر اپنا خیالات کو حتی الامکان مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی تقریر اس سوال سے شروع کرتا ہوں کہ عصر حاضر میں اردو زبان کے کیا کیا مسائل ہیں۔ یہ تو ایک یا دو نہیں، بہت سارے ہیں۔ اسی لیے ہم اردو کے اہم چند مسائل کو اردو کے بارے میں منفی خیال رکھنے والوں کی زبانیں یوں بیان کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں اردو سرکاری اور عدالتی زبان نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ سرکار اور عدالت کی زبان برطانوی عہد سے لے کر آج تک یعنی صدیوں سے انگریزی زبان ہی رہی ہے، اور تمام کارروائیاں کافی عرصے سے انگریزی میں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس لیے اس محکم نظام کو سرے سے ختم کر کے اس کی جگہ اردو کو قائم رکھنا ازحد مشکل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اردو جدید سائنس اور ٹیکنک کی ضروریات پر پوری نہیں اتر سکتی ہے، کیونکہ اردو جدید علوم کے لیے ناکافی ہے۔ پھر ان کا کہنا ہے انگریزی ہوئے بغیر ترقی ناممکن ہے، اس لیے اردو کی تعلیم کی بجائے انگریزی کی تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اردو کی املا، اردو صحافت کے مسائل، جوانوں کی اردو سے بے رخی وغیرہ دوسرے مسائل ہیں جو اردو کے بارے میں سامنے آتے ہیں۔ ہاں، یہاں مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ہندوستان میں اردو کی اپنی نوعیت کی مشکلات ہے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے۔ ان منفی خیالات کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں سوالات کا طوفان امٹنے لگتا ہے، اور اوپر میں مذکور سوالات کی روشنی میں سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اردو سرکاری یا علمی زبان بن نہیں سکتی؟ ایک زبان کو سرکاری زبان بننے کے لیے اس کا تعلیمی زبان بھی ہونا لازمی ہے، کیونکہ جس زبان کو اسکولوں اور کالجوں میں واحد تعلیمی زبان نہیں بنائیں گے تو وہ کبھی بھی اس ملک کی سرکاری زبان نہیں بن سکتی ہے۔ پاکستان میں کئی وجوہات کی بنا پر اردو کے حق میں یہ کام پوری کامیابی سے نہیں ہو سکا، اس لیے قیام پاکستان سے 64 سال بعد بھی یہ کشمکش جاری ہے کہ اردو ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے کہ نہیں۔ حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں اردو کے علمی زبان نہ بن سکنے کی دھوم مچائی جا رہی ہے، جیسے زبانیں خود آسمان سے علمی یا تعلیمی زبان بن کر اتر آتی ہے، اور علمی زبان نہ بن سکنے کے قصور خود زبان ہی ہے۔ زبانوں کو علمی اور تعلیمی بنانے میں اس کو بولنے والوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس سلسلے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ انگریزی نظام تعلیم کے مفادات اور نقصانات کیا ہیں؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو صرف پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہیں جن میں انگریزی کو سرکاری زبان اور واحد ذریعہ تعلیم بنانے کی بحث اٹھتی ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں کبھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں انگریزی اجنبی یا ثانوی زبان کی حیثیت سے احسن طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو ان ملکوں کی اپنی قومی زبان پر فوقیت نہیں دی جاتی ہے، اور اپنے سرم پر اسے بھوت کی طرح سوار نہیں کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ صرف انگریزی ہی ہے جس کے ذریعے جدید علم اور فن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انگریزی نہیں تو علم بھی نہیں، ترقی بھی نہیں۔ اس لیے ابتدائی تعلیم سے اختتامی تعلیم تک وہی ذریعہ تعلیم بنائی جائے تو بہتر۔ پاکستان اور ہندوستان میں بعض خاص سماجی طبقوں سے اٹھنے والی اس آواز سے ان ملکوں کا وہ متوسط طبقہ بھی ہم نوا ہوتا ہے جس کو اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلوانے کی سہولت حاصل ہے، اور جو انگریزی کو علم و فن حاصل کرنے کے ذریعے سے زیادہ کمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ لیکن ان ملکوں میں
جن میں غالب اکثریت غربت کے مصائب سہ رہے ہیں، ان میں کتنے لوگ اپنے بچوں کو انگریزی کی تعلیم دلوا سکتے ہیں؟ اور ان ملکوں میں جن کی شرح خواندگی کی حالت کسی سے بھی پوشیدہ نہیں، تمام اسکولوں میں انگریزی کی تعلیم کامیابی سے مہیا کی بھی جائے، کتنے لوگوں کو حسب مطلوب انگریزی آ جائے گی؟ 20%، 30%، باقی 70-80% کو آپ لوگ کیا کریں گے؟ جہاں لوگوں کو اپنی زبان میں پڑھنے لکھنے کی تعلیم حسب ضرورت مہیا نہیں کی جا سکتی ہے، وہاں کسی اجنبی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے سوال کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان ملکوں میں غالب اکثریت انگریزی تعلیم سے دور ہے، اور شاید دور رہنا بھی ان کی قومی موجودگی کے لیے بہتر ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو انگریزی تعلیم حاصل کر کے اس کو اپنی مادری زبان بنانے میں مصروف رہتے ہیں، وہ روز بروز اپنے لوگوں کے درمیان اجنبی سے رہنے لگتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بر صغیر پر برطانوی قبضے کے دوران انگریز ان کو دیکھا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں اٹھنے والا ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر بر صغیر کی تمام آبادی انگریزی دان ہو گئی تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے سارے باشندے قومی یا مادری زبان کی حیثیت سے انگریزی کو اختیار کریں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسی زبان کو ذریعہ اظہار بنائیں، جیسا کہ انگلستان اور امریکہ کے باشندے کیا کرتے ہیں، اس صورت میں پاکستان اور ہندوستان میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ کیا اس زبان کو بولنے سے یہ دونوں ملک مزائل کی صورت سے ترقی کریں گے اور ایک ہی دم میں قوت لایموت پا کر مغرب کے ترقی یافتہ ملکوں کی علمی اور فنی ترقیات تک پہنچ جائیں گے؟ ان سوالات کا ایک ہی جواب ہے نہیں۔ اگر انگریزی یا ترقی یافتہ ملکوں کی زبانوں میں سے کسی ایک کو قومی یا سرکاری زبان بنا کر یا انہیں فر بول کر ترقی کی منازل طے ہوتی تو افریقہ کے اکثر و بیشتر ممالک جن کے جنگل میں رہنے والے قبائلی تک مغربی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ اب تک یورپ کے ترقی یافتہ ملکوں کے ہم پلے بن جاتے ہیں، لیکن ایسا تو بالکل نہیں ہوتا، اور ان کی یہ زبان دانی نہ ان کے گاؤں میں راستہ بن کر پہنچتی ہے، نہ ڈاکٹر، نہ ہی پانی اور کھانا۔ وہ بیچارے انگریزی بولتے ہوئے بھوکے رہتے ہیں یا عام اور آسانی سے قابل معالجہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انگریزی یا فرانسیسی میں بات کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، اور ان کو نہ ان کی انگریزی پچاتی ہے نہ فرانسیسی۔ اس کے علاوہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر صرف ان لوگوں کو انگریزی زبان آ جائے جن کو ضرورت درپیش ہے اور باقی قوم کو نہ آئے تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر بر صغیر میں سیاستدانوں کو انگریزی نہ آئے تو وہ اپنے ملک کے کام نہیں چلا پائیں گے، یا ڈاکٹروں کو انگریزی نہ آئے تو وہ اپنے مریضوں کا معالجہ نہیں کر سکیں گے، یا اگر انگریزی نہیں آئے گی تو لشکر کے افسر اور سپاہی اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، یا پولیس کے اہلکار مجرموں کو گرفتار نہیں کر سکیں گے، یا دو افراد آپس میں بات کرتے ہوئے بیچ میں انگریزی کے فقرے نہیں گھسائیں گے تو ان کی ملاقاتیں ادھوری رہ جائیں گے۔ ایسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ ترکی، چین، اسپین وغیرہ مختلف ملکوں میں یہ تمام کام انگریزی ہوئے بغیر چلتے ہیں اور کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہوگا کہ در حقیقت میرا اصل مضمون جو خاصا طویل ہے، اس میں دوسرے ملکوں کے قومی زبانوں کے تجربات اور نتائج کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہے، لیکن یہاں وقت سے تجاوز نہ کرنے کے لیے ان سے صرف نظر کرتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے اوپر اردو کے مسائل کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان امٹنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح جب اردو کے مسائل کے حل کے متعلق سوچنے لگتا ہوں تو پھر وہی طوفان اور زیادہ شدت سے میرے ذہن میں گشت کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں میرے آپ سے یہ گزارش ہے کہ دنیا بھر میں مجھے ایک ایسا ملک دکھائیے جہاں کسی نوآبادیاتی ملک کا قبضہ نہ رہا ہو اور وہاں کسی نوآبادیاتی ملک کی زبان سرکاری زبان کی حیثیت سے استعمال ہو رہی ہو۔ سوچئے اور دیکھیے، آپ کو
کوئی بھی